فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب سید تنویر الحسن زیدی عرف تنو صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا تو گویا وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ یہ تو پوری حیات کے سلسلے میں ہے، اور اگر اس کو شارٹ میں گھر کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ اس حیثیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے اپنے والدین کو نہیں پہچانا تو گویا کہ انہوں نے اپنے طور پر جو زندگی جینا چاہیے وہ زندگی آپ کو نہیں مل پائے گی۔ والدین کی ہدایتیں، والدین کی نصیحتیں، والدین کا بیان، والدین کے ڈائریکشنز، ان تمام چیزوں کو ذہن میں اگر نہیں رکھتا، والدین سے محبت نہیں کرتا تو وہ آگے بھی امام سے بھی محبت نہیں کرتا اور امام کو بھی نہیں پہچانتا۔ اور اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ سب ڈائریکشن دینے والے لوگ، یہ لوگ ہدایت دینے والے لوگ، یہ لوگ رہنمائی کرنے والے لوگ، ان میں ایک ہم سب کے سب سے پہلے ہے، جو ماں سے بھی پہلے ملتا ہے، جو ماں کی ہدایتوں کو سمجھنے سے پہلے ملتا ہے اور امام کی معرفت سے پہلے ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل۔ عقل خود ایک رہنما ہے، ایک راہبر ہے، ایک راستہ دکھانے والی ہے کہ جس کے اوپر اگر واقعی عمل کیا جائے تو یقین مانے کہیں سے نقصان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شریعت بھی وہی ہے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، ہر وہ چیز جس پہ عقل حکم کرتی ہے اسی کا شریعت حکم دیتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان ایمان، تو ہمیں اس سلسلے کو، عقل کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد والدین کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد
آپ ظاہر ہے کہ اگر باشعور ہوتے جا رہے ہیں، جس وقت سے آپ کا شعور بیدار ہے، امام کو سمجھنا ہے۔ ماں تو بتا دیتی ہے اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12، معصوم 14۔ یہ لفظوں سے آشنائی اور ہے، اور ان لفظوں کے معنی کی روح میں اترنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ جس طرح سے تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا، لفظوں کو دیکھ کے پڑھ لینا اور ہے، اور کتابوں کے جگر میں اتر جانا یہ اور بات ہے، لفظوں کی روح تک پہنچ جانا۔ لفظیں پڑھ کے تو لوگ پڑھا سکتے ہیں، 2 × 2 = 4 پڑھ کے پھر ماسٹر بن کے یہ پڑھا سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ پڑھائی نہیں کہلاتی۔ آئیے مختار بھائی صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ آ جائیے ایک دم آگے، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو یہ 2 × 2 = 4 پڑھ لینا یہ اور بات ہے، یہ 2 × 2 = 4 پڑھ لینا اور بات ہے، اور یہی پڑھانا اور بات ہے، مگر علم اسے نہیں کہتے۔ علم نام ہے، جو چیز آپ کو پتا ہو جائے کہ یہ 2 ہے، یہ پلس، یہ نشان پلس کا ہے، یہ پھر 2 ہے، پھر یہ برابر کا نشان ہے، پھر یہ 4 ہے، یہ سب معلوم ہونے کے بعد وہ چیز آپ پتا کر لیں جو اب تک معلوم نہ ہوئی ہو، اسے علم کہتے ہیں، اسے معرفت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دماغ تو سب کے پاس ہے، مگر جو جسم بڑا ہوتا ہے یوں اس کا سر بڑا ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، آدمی ظاہر پرست اتنا ہو گیا ہے، اس کا سر دیکھے گا، اس کا چہرہ دیکھے گا، اس کا جسم دیکھے گا، اس کا لباس دیکھے گا۔ ارے تو دوسروں کا تو دیکھنا دور کی بات ہے، خود اپنے ابھی اسی انداز میں دیکھتا ہے، لباس دیکھتا ہے کہ لوگ پہچان لے گے کہ نہیں ہے، اپنے رہائش کو دیکھتا ہے، اپنے کار کو دیکھتا ہے، اپنے بنگلوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے بھی ان چیزوں پر نظر رکھی، توجہ چاہتا ہوں، جملہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے وجود کی شناخت کو لباس بنایا، اپنے وجود کی پہچان کو اپنے ان ظاہری چیزوں کو بنایا، تو یاد رکھے سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے وہ انسان خود اپنی نظر میں گر گیا کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، یا لباس عزت دیتا ہے، یا پیسے عزت دیتے ہیں، یا عہدہ عزت دیتا ہے۔ عزیزو، جب انسان خود اپنے نظر میں گر گیا تو پھر جب خود ہی گر گیا ہے تو دوسرا کون اٹھائے گا؟ عزیزو، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے کو پہچان لیں، اپنی شناخت کر لیں، عقل کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد والدین کی ہدایتوں کی طرف توجہ دیں۔ جتنے لوگ بیسک میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ کام جو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، دیکھیے مجلس بہت خشک رہے گی، چاہے مختار صاحب، شوکت صاحب سر جھکا کے سنیں اور چاہے سر اٹھا کے سنیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ جو لوگ اپنی دنیا کی طرف توجہ دیتے ہیں اور آخرت بھول جاتے ہیں، وہ بھی نقصان میں ہیں۔ جو آخرت کی طرف نظر رکھتے ہیں اور دنیا بھول جاتے ہیں، وہ بھی نقصان میں ہیں۔ کتنی دنیا ہونی چاہیے، کتنی آخرت ہونی چاہیے۔ دنیا کو ضرورت کے اعتبار سے لینا چاہیے، توجہ فرمائیں، دنیا میں جتنی ضرورت ہے وہ لینا چاہیے، لیکن آخرت کے لیے میں اسے مثال دے کے سمجھا دوں۔ ابھی مجھے دلی میں تھا، کل مجھے حسن مہدی صاحب قبلہ کا پیغام پہنچا۔ اب جو فلائٹ پکڑی اور بھاگے ہوئے صبح لکھنؤ، دیکھا 1 گھنٹے کے اندر، بلکہ 40 ہی منٹ کے اندر دلی سے لکھنؤ پہنچا دیا اس نے۔ اب جب پہنچایا تو ہم نے کہا یا اللہ، ہم لوگ 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، اور اگر پہلے زمانہ لے لیے تو اور زیادہ وقت لگتا تھا۔ یہ کون سی چیز ہے کہ ایسی اتنی اچھی چیز کہ جس نے 8-10 گھنٹے کے سفر کو 40 منٹ میں طے کرا دیا۔ بہت خوش ہوئے۔ اب سارے لوگ جہاز سے اتر گئے، لیکن میں اترنے پہ تیار نہیں، میں اترنے پہ تیار نہیں۔ سارے لوگ پریشان کہ ایک مسافر کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ بھائی اتریے، لکھنؤ آ گیا ہے، بھائی اتریے، آپ کا ٹکٹ یہیں تک ہے، اب یہاں سے فلائٹ پٹنہ اڑ کے جائے گی، آگے بڑھے گی، آپ اتریے۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں اترنے کا۔ کہا کیوں؟ کہ یہ اتنی اچھی ہے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ کہا کیوں؟
ارے بھائی میں نے کہا 10 گھنٹے میں آتے تھے، آج 40 منٹ میں آ گئے، میں اتنا سننا تھا۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا کہ بھائی یہ ضرورت پوری کرنے کی چیز ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ضرورت پوری کرنے کی چیز ہے، یہ آپ کی محبت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ محبت کرنے کے لیے آپ کے پاس آل محمد علیہ السلام ہے، آپ کے پاس خدا ہے، مخلوقات خدا ہے۔ بھئی یہی سے فرق سمجھ لے، جن سے ہمیں محبت کرنا ہے ان کو ہم نے ضرورت پہ استعمال کیا، اور جنہیں ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا ہے ان سے ہم محبت کرنے لگے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اگر ہم دنیا سے محبت کے بجائے اس کو ضرورت کے طور پر استعمال کرتے، یہ ضرورت ہے ہماری، یہ ضرورت ہے ہماری محبت۔ پہلے جب شوکت صاحب سائیکل لگتے تھے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے۔ سائیکل لگتے تھے چھوٹے بچپنے میں، ہوا ہے؟ تو سائیکل اگر کوئی مانگنے جاتا تھا ان سے تو بہت ٹائٹ ہو کے بولتے تھے، دیکھو ہم کسی کو اپنی سائیکل دیتے نہیں، جھاڑ پوچھ فٹ بالکل رکھے رہتے تھے۔ اب اگر کسی کا سورس لگا اور کسی کو دے دیا تو 1000 تاکید کے ساتھ، دیکھو خبردار کہیں کدانا نہیں، کہیں لچک نہ آنے پائے، کہیں ایسا نہ ہو، وہ کیا بولتے ہیں اس کو جو آگے چمٹا نہ ٹوٹ جائے، یہ ساری ہدایتوں کے ساتھ، ہوا کم نہ ہو، ہوا صحیح ہو، یہ سارا مرحلہ انہوں نے بتا دیا۔ اب اگر لوٹ کے آیا اور کہیں ذرا سا کھروچ آ گئی تو کیا ہوا؟ بگڑے، اسی لیے میں نہیں دیتا۔ دیکھو ڈائل پیدا کر دیا نا تم نے اس میں رم کے اندر، یہ دیکھو یہاں گچک کھا گئی، یہ گاڑی تم کو دیا، تم نے ایک سائیکل کو نہیں پہچانا۔ 600-500 کی اس وقت سائیکل ملتی تھی اور اتنی ہدایتوں کے ساتھ دی کہ جیسے دیا ہے ویسے ہی لے کے آؤ، ضرورت پوری کر لو مگر جیسے دیا ہے ویسے ہی لے کے آؤ۔ عزیزو، معمولی سی سائیکل کو جب آپ کسی کو حوالے کرتے ہیں تو 1000 ہدایتوں کے ساتھ حوالے کرتے ہیں کہ کہیں ٹوٹنے نہ پائے، کہیں پھوٹنے نہ پائے، کہیں زخمی نہ ہونے پائے۔ اسی طرح خدا نے جو بندوں کو جسم عطا کیا ہے، شعور عطا کیا ہے، عقل عطا کی ہے، جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، کیا اختیار ہم کو ہے کہ ہم اس کو جیسے چاہے ویسے استعمال کریں؟ ناممکن ہے، ایسا اختیار نہیں ہے، بلکہ اس نے قانون دیا ہے، ایک اصول دیا ہے۔ ابھی ظاہر کی موت ہوتی ہے اور ہمارے عزیز تنویر صاحب مرحوم کی بھی موت ہوئی، سبھی کی موت ہوتی ہے۔ کوئی آسانی سے جانا نہیں چاہتا مرنے کے لیے، تیار نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب ہمارے ہی جسم ہے، لیکن یہ بیچارہ ساتھ دینے والا نہیں، یہ تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے۔ موت بھئی کسی جگہ اگر جانا ہے تو ڈرتا کون ہے؟ ایک تو وہ ڈرتا ہے جس کو پتہ نہیں ہو کہ کب جانا ہو۔ ہمارے آجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر شاسن کا آرڈر ابھی آ گیا 1 گھنٹے میں نکلنا ہے، 1 گھنٹے میں جلدی نکلنا ہے، لہذا ایسے لوگ تیاری ہمیشہ رکھتے ہیں کہ ایک بیگ میں برش، منجن، کپڑا، یہ ساری چیزیں موجود رہے تاکہ جب بھی آرڈر آیا وہ فوراً اٹھایا چل دیے۔ ایسے تیار رہنے والے کو کوئی ڈر نہیں رہتا، ہم تو تیار ہی ہے حکم بجا لانے کے لیے۔ ڈرتا وہ ہے کہ جس کی زندگی کے سارے سامان بکھرے ہوئے ہو اور اچانک بلا لیا جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ عزیزو، موت سے کون ڈرتا ہے؟ ایک تو وہ جس کی تیاری نہیں ہوتی، وہ ڈرتا ہے یا اللہ، اور دوسری بات ڈرنے کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد کا انجام پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو۔ دیکھیے وقت کے اندر مجلس تمام ہونی ہے، جمعہ بھی ہونا ہے، اور ہمارے قبلہ عزمی صاحب تشریف فرما ہے اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں، گویا میری بھی عبادت ہو رہی ہے۔ اسی ایک تصور جمعہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت ہوتی جا رہی۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے، تو جس کی تیاری پوری رہتی ہے وہ کبھی نہیں ڈرتا،
اور جس کو نتائج کا علم ہوتا ہے کہ بھائی ایسا ہے، ہم اچھے آفیسر ہیں، ہم نے بہترین کام کیا ہے اور جائیں گے بھی تو بہترین کام کریں گے، یہاں سے اچھی رپورٹیں ہیں تبھی تو بار بار بلاوا آتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ہیں جو روک دیتے ہیں کہ بھائی ابھی نہیں رکنے دو، یہاں ان کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے دنیا کا کوئی ذمہ دار زیادہ مصروف ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے اس کی حیات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد، اس کی حیات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب وہ تیار ہے، جانے کے لیے آمادہ ہے۔ اور ان سب سے ہٹ کے موت، تو یہ تو سنا ہی ہوگا کہ مولا سے پوچھا موت کیسے آتی ہے، تو اس شخص نے کیا جواب دیا، مولا نے کیا جواب دیا؟ وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر کسی ریشم کے کپڑے کو کسی کٹیلے درخت کے اوپر، کٹیلے پیڑ کے اوپر، کٹیلی ڈال کے اوپر ریشم کا کپڑا ڈالا جائے اور پھر کھینچا جائے تو جس طرح اس کے تارو پود بکھر جاتے ہیں، اسی طرح موت آنے وقت انسان کا جسم بکھر جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سن کے کس آدمی کو، ڈاکٹر قیصر صاحب، کس آدمی کو خواہش ہوگی مرے؟ ارے چاہے جتنا بوڑھا ہو جائے مرنے کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اسی کو سن رہا ہے کہ بھائی اتنا خطرناک موت کا مرحلہ ہے کہ اگر ریشم کے کپڑے کو ہم نے اگر خاردار درخت کے اوپر لگا پھینک دیا اور اس کے بعد اس کو کھینچا تو اس کے ریزے ہو جاتے ہیں، اس کے تمام تانے بانے سب الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا حال ہوتا تو کون آسانی سے موت کے لیے تیار ہوگا؟ مگر توجہ فرمائیں، جس شخص نے پوچھا وہ گھبرایا۔ کس سے پوچھا؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی، جو مر جائے اور اپنے امام کو نہ پہچانے فقط ماتا میتتن جاہلیہ، تو گویا وہ جہالت کی موت پڑتا ہے۔ اب یہ امام کے پاس بیٹھا تھا چاہنے والا، اس نے جب پوچھا تو اس کا رنگ فق ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، کیسے؟ کہا گھبرا مت، یہ تو میں نے انسانوں کی موت کا تذکرہ کیا ہے۔ عام انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو موت ایسے آئے گی، مگر سن مومن کو کیسے موت آتی ہے۔ توجہ فرمائیں، مومن کی موت کے لیے پہلے ملک الموت کو مولا علی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ نعرہ پہلے مولا علی سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ ہم اس کی روح قبض کریں، ہم اس کی روح قبض کریں۔ تو اب امام کیا کہتے ہیں؟ ہاں جا، مگر پہلے میرے چاہنے والے کو سلام کہنا، پہلے میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا۔ تو اب جا کے ملک الموت کیا کریں گے؟ سلام ہی کریں گے نا، سلام علیکم۔ اچھا یہ بتائیے کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک طرف دعا دی جا رہی ہے کہ صاحب آپ سلامت رہیں، اور دوسری طرف حضرت کھڑے بھی ہیں، کیا عالم ہوگا؟ یہ سلام بھی کر رہے ہیں، یہ سلامتی کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ابھی کھینچ بھی لیے جائیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اب انہوں نے سلام کیا، سلامتی کی دعا دی۔ جو لوگ مولا سے ہٹ کے مرتے ہیں، جن کو مولا کی معرفت نہیں ہے، ان کے لیے بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، تو یہ آئیں گے، وہ آئیں گے، ساری منزلیں ہیں۔ لیکن جو مولا کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ملک الموت انہیں پہلے سلام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ذرا اوپر کی طرف دیکھ۔ ملک الموت نے اوپر کی طرف دیکھا تو دیکھا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب جیسے ہی دیکھا
ملنے کی بے قراری پیدا ہو گئی، ارے میرے مولا، ارے میرے مولا، تو جیسے ہی دیکھا مولا کو ملنے کا خیال پیدا ہوا، ادھر روح قبض ہو گئی، پتہ بھی نہ چلا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک عاشق اپنے محبوب سے ملنے کے لیے ایسا تڑپا کہ جسم سے روح نکل گئی، خبر نہ ہوئی، تکلیف نہ پتہ چلی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب علی کی محبت میں موت کی تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تو اگر علی کی محبت میں زندگی گزاری جائے تو زندگی کی تکلیفات تمام کے تمام انسانوں سے دور ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب حیات علی کی محبت میں گزارے تو اب ظاہر ہے کیسے محبت ہوتی ہے۔ مدائن میں جناب سلمان ہے، مدائن میں جناب سلمان ہے، اور مولا کو پتہ چلا، وہاں پہنچے تو دیکھا ملک الموت دروازے پہ کھڑے۔ کس کے؟ سلمان کو بھی جناب مولا کائنات کے نزدیک بڑا مرتبہ حاصل تھا، اور اس مرتبے کے اعتبار سے صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں کہ صلوات پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ کل ہی پرسوں میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ 3 طرح کے کنجوس بہت خطرناک ہیں۔ ایک وہ جو راہ خدا میں خرچی نہ کرے، اب خرچ جہاں کہا وہاں فوراً قیصر بھائی لوگوں کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ پیسہ خرچ کرنا، اس سے زیادہ عقل خرچ کرنے کی ضرورت ہے دوسروں کے لیے۔ راہ خدا میں عقل و دماغ و شعور و جسم اگر آپ خرچ کریں گے تو اس سے زیادہ انسان کو پروگریس ملے گی۔ لیکن لوگ سوچتے جو کیش میں حاصل ہو اور جو کیش میں دے دے وہی سخاوت ہے، دماغ دینا۔ اور آپ یاد رکھیے دماغ کے بخیل بہت سے ہیں، اب اس میں میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ اس میں ہم بھی تھوڑے سے شامل ہیں، توجہ فرمایا آپ نے۔ تو دماغ کے عقل کے بخیل بہت ہیں، دینا چاہتے ہی نہیں، سمجھا جان رہے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ بے عقلی اور جہالت کا راستہ دکھا کے آگ لگا کے بھڑکا کے اس پہ خوش ہونے والے بہت ہیں، لیکن آگ بجھانے کے لیے پانی یا اور الفاظ کی خنکی محبت کا چھڑکاؤ دینے والے بہت کم ہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، تو جو یہ مرحلہ ہے ہمارے درمیان کہ ہم عقل کی پیروی نہیں کرتے، ہم اپنے امام کو نہیں مان پاتے ہیں، ہم اپنے معصوم کو نہیں سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے بخل کا شکار ہوتے ہیں، گناہ کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایک کنجوس کون تھا جو خود نہ خرچ کرے اللہ کے راہ میں، نہ دماغ، نہ ہاتھ پیر، نہ اعضاء و جوارے، نہ پیسہ۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا وہ ہے خود بھی نہ خرچ کرے، اور اگر شوکت صاحب خرچ کر رہے ہیں تو ہم جیسا آدمی منع بھی کر رہا ہے کہ کہاں پاگل ہوئے ہو، کہاں خرچ کر رہے ہو، یہ کوئی خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ 10 خوشامد اور چاپلوسی کرنے والے کار خیر کے گلے اوپر اپنی مکاری کا خنجر چلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کار خیر، اسی لیے شریعت نے کہا جیسے ہی اچھائی اور کار خیر کرنے کا دل چاہے تو جیسے میت کو جلدی دفن کرنا چاہیے، بیٹی کی شادی جلدی کرنی چاہیے، ویسے ہی کار خیر فوراً کر دینا چاہیے۔ اس لیے ہر قدم پہ شیطان ٹہل رہے ہیں، کوئی کہیں ورغلا سکتا ہے، کوئی کہیں روک سکتا ہے، لہٰذا اس میں بہت جلدی کرنا چاہیے۔ تو اب ایک کنجوس وہ ہے کہ جو خود تو خرچ کرتا نہیں، دوسرا بھی جو خرچ کرتا ہے اس کو دیکھ کے کڑتا ہے، یہ اس سے خطرناک ہوا۔ اور ایک کنجوس پیچھے والے سن لے، ایک شاعر صاحب بھی چشمہ لگائے بیٹھے ہیں، پیچھے والے سب کے سب سن لیں۔ اور ایک کنجوس وہ ہے جسے موقع بھی ہو
پھر بھی محمد والے محمد پہ درود نہ بھیجیں۔ ہیں ابھی باہر والے سب نے نہیں سنا لگ رہا ہے، ایک بار تو اور صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو موت کا یقین اگر کسی کو کہ فلاں دن آنا ہے، اللہ اگر معین کر دے کہ فلاں دن آنا ہے، تو آنے کے ایک آدھ مہینے پہلے جیسا جس کا دل رہا اس کے پہلے ہی الحمدللہ وہ رخصت ہو جائیں گے۔ تو نہ بتانے کا فائدہ بھی ہے، کسی کو ہارٹ ہو جائے گا، 15 دن باقی ہے، 20 دن باقی ہے، اب تک 13 دن باقی ہے، تو ہال کا مریض اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے نہ بتا کے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، وقت موت نہ بتا کے ہم کو ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ ہمیں مہلت دی ہے، موقع دیا ہے، تاکہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر لیں۔ اور امام کی معرفت حاصل کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ موت آسان ہو جائے گی۔ اور اگر حیات میں ہم نے امام کو سے محبت کر لی، توجہ فرمائیں، الحب یاتی کل غریبت، محبت عجیب و غریب چیزوں کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ جل جائے گا اور یہ جلا دے گی، یعنی جلنے والا اور جلانے والا دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اگر رہے تو دونوں کا وجود ایک ہو جائے گا، یعنی وہ بھی آگ بن جائے گا۔ لیکن محبت اس چیز کا نام ہے جو عجیب و غریب چیزوں کو ایک کر دیتی ہے۔ محبت اس درجہ پہ پہنچی ہوئی تھی کہ ابراہیم اپنے خدا کے خلیل بن گئے۔ اور جب خلیل، یہ سب تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ نے کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہمیں اتنا کہتے تو جناب ابراہیم جل جاتے کہ نہیں جل جاتے؟ ادھر پھینکے جا رہے ہیں، ادھر ڈالے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں پہلے گئے آگ میں بیٹھے کچھ دیر، ادھر سے آواز آئی، پرندہ آیا، اور وہ جبریل آئے، میکائیل آئے، یہ سب پہلے آئے ہیں، جلنے سے، وہاں آگ پہ پہنچنے سے پہلے آئے ہیں، اور ساری پوچھ پیچھ ہوتی رہی ہے، جواب سوال ہوتا رہا ہے۔ کہا بھائی ہمیں مدد کی ضرورت ہے مگر آپ سے ضرورت نہیں ہے، آپ سے مدد کی مجھے خواہش نہیں ہے، لہذا جناب ابراہیم جیسے ہی آگ سے مس ہوئے تو جس چیز نے انہیں بچایا وہ اللہ کی محبت و دوستی تھی۔ ہمیں آگ سے بڑھ کے کوئی خطرناک مصیبت ہو سکتی ہے کہ منو آگ میں، ٹنو آگ میں، یا کہوں بے حساب آگ میں ایک آدمی کود گیا، پہنچ گیا، اس کے بعد بھی نہ جلا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی طاقت اور ذات ہے جو آگ کو بھی پیدا کرنے والی ہے، اس میں جلن کے احساس کو بھی پیدا کرنے والی ہے، جلنے والی چیزوں کے اندر بھی جلنے کا احساس پیدا کرنے والی ہے۔ اس طاقت سے اگر محبت ہو جائے تو آگ اپنا کام بھول جاتی ہے، جلنے والے کے احساس میں جلنے کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو آگ سے بچنا یہ بچاتا کون ہے؟ وہ محبت جو عجیب و غریب چیزوں کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کے اندر بھی یہ آسانی سے سمجھانے والی چیز تھی، لیکن اگر ذہن میں، دماغ میں، حالات میں کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے انسان کی وہ معنوی حیات متاثر ہوتی ہے، جلتی رہتی ہے، تو اس جلن کو بھی بچانے کے لیے جو چیز سپر بن کے آتی ہے اسے محمد والی محمد کی محبت کہتے ہیں، اسے اللہ کی محبت کہتے ہیں، اللہ کی دوستی کہتے ہیں، ورنہ آسان نہیں ہے۔ دنیا کی کلفتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی دقتیں، یہ سب ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا بھی ہونا ہے۔ آپ یقیناً سب کے سب حسینی جنت میں جائیں گے۔ اب میں اپنی منزل پہ آ گیا ہوں، اس لیے کہ مولانا بھی جا چکے ہیں اور جمعے کا وقت قریب ہے، تھوڑا وضو کرنے کا بھی وقت چاہیے، 12:01 پہ جمعے کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں
کہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، اور خمس و جہاد کا بھی مرحلہ طے کرنا ہے۔ ان سب منزلوں سے ہمیں گزرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، حج و زکوٰۃ سے بھی ہم وابستہ رہے۔ ابھی تو حج ہوا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے، حج کرنے والوں کے لیے حج کرنے والا اہتمام نہیں کر پا رہا ہے، اور ہم بھی اس کے اہتمام پر منحصر ہو کے جا رہے ہیں۔ تو غلطیاں ہماری بھی ہیں، ہم بھی اس کے انتظام پر منحصر ہو کے بڑھاپے تک ٹال دے رہے ہیں اپنے حج کو۔ امامی کے سامنے پوچھا کہ صاحب بڑی بھیڑ آئی ہوئی حج کی، اس سال بہت زیادہ بھیڑ، ہمارے آپ کے چوتھے امام، ان سے پوچھا کہ بہت زیادہ مجمع دکھائی دے رہا ہے، ما اکثر الحجیج؟ تو امام نے فرمایا نہیں، اکثر الزجیج، کہ یہ حج کرنے والے زیادہ نہیں ہیں بلکہ چلانے پکارنے والے زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب دو طرح کے لوگ ہیں عبادت کے ہر میدان میں، چیخ پکار والے الگ ہیں اور واقعی والے، اب اس کو ہر جگہ ہندی میں کہہ دوں کھنڈت کیجئے، آپ تقسیم کیجئے، الگ الگ کیجئے، ایسا نہیں ہے۔ قاعدے کے حج کرنے والے سب الگ ہیں، شور، زجیج کا لفظ استعمال کیا، زجیج میں نہیں، شور ہنگامہ کرنے والے، مجلس کرنا ہے، مجلس کرنا ہے، مجلس کرنا ہے، ایک ننھی سی مجلس کرنا ہے اور پورے شہر میں شوکت صاحب نے آفت مچا دیا، چاروں طرف آفت مجلس کرنا ہے، مجلس کرنا ہے، مجلس کرنا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ چونکہ اس لیے ان کا نام لے رہے ہیں کہ یہ ناراض نہیں ہوں گے، ہماری ان کی پٹی بہت زیادہ ہے۔ تو مجلس کرنا ہے کہ شور پورا، چاروں طرف ہنگامہ۔ ارے بھائی کاہے کے لیے کرنا ہے؟ فرش ازا بچھائیے، جو کچھ آپ کے امکان میں ہے مومنین کے لیے سہولت فراہم کر دیجئے، اچھے مناسب پرخلوص ذاکر کو بلا کر کے مجلس پڑھوا لیجئے، اور ارادہ رکھیے کہ ادھر سے ملے گا، ایک ایک کا چہرہ نہ دیکھیے مجلس کے بعد کہ لوگ کہیں کہ ہاں صاحب بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ ذاکر بھی اترتا ہے تو چاہتا ہے کہ جو لوگ دیکھیں کہیں کہ آج کے بعد تو آپ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے رکھی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ سب اللہ اور آقا حسین سے اس کا بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے لیے کر رہے ہیں تو صرف سیدھے سادے انداز میں اعمال کرنا چاہیے۔ آپ یقین مانیں، آخری بات، اعمال سب یکساں ہوتے ہیں، مجلسیں، نماز سب ایک طرح کی ہوتی، اس کا شیپ، اس کا جسم، اس کا بدن سب ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ بھئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں بہتر انداز میں قرأت کے ساتھ، اور جو کچھ واجبات ہیں اس کو ادا کر رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھی، بالکل واجبات ادا ہو گئے، اچھے انداز میں، کوئی غلطی نہیں کی آپ نے۔ ایک آدمی نے اور پڑھی، اس نے بھی نماز اچھے انداز میں پڑھی، کوئی غلطی نہیں کی، دونوں پڑھ رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ایک وہ نمازی ہے کہ جو لوٹا لے کے جیسے ہی وضو کرنے بڑھا تو دوسرا جو نمازی تھا جس نے صحیح نماز پڑھی، بلکہ یہ لوٹے والے سے زیادہ صحیح پڑھی، اس نے فوراً اس کا لوٹا چھینا، ادھر لاؤ جی ہم پہلے وضو کریں گے۔ وہ بیچارہ ذرا کمزور تھا، دے دیا لیجیے وضو کیجیے، انہوں نے وضو کر لیا۔ اب جب داخل ہوئے تو عین پنکھے کے نیچے خود چاہ رہے تھے کہ ہم بیٹھیں، لیکن وہ جو بیچارہ جس سے لوٹا چھینا تھا وہ بیچارہ پنکھے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا، اس والے پنکھے کے نیچے جو چل رہا تھا، اس والے پنکھے کے نیچے نہیں جو بند تھا، آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ کھڑا ہوا صف میں، ویسے ہی وہ جو لوٹا جنہوں نے چھینا تھا اس کا بازو پکڑ کے کھینچ کے کنارے کیا، کہا ہٹو یہاں سے، ہم نماز پڑھیں گے۔ اس پنکھے کے نیچے وہ آ کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، دونوں نے وضو کیا، دونوں نے نماز پڑھی، دونوں ایک طرح سے نماز، بلکہ جنہوں نے ہٹایا ہے ان کی زیادہ قرأت اچھی ہے، انہوں نے زیادہ نماز کے ارکان کا لحاظ کیا ہے۔ بتائیے نماز کس کی صحیح ہوئی؟ جواب دیں آپ، نماز کس کی صحیح ہوئی؟ ارے بھائی بدن تو دونوں کا ایک ہی طرح سے ہے، نماز یہ بھی رکوع کر رہا ہے، وہ بھی رکوع کر رہا ہے، یہ بھی سجدہ کر رہا ہے، وہ بھی سجدہ کر رہا ہے،
کا مولانا جس نے کھینچ کے ہٹایا اس کی صحیح نہیں ہوئی، جس سے لوٹا چھین لیا وضو کے لیے اس کی صحیح نہیں ہوئی، صحیح اس کی نماز ہوئی۔ کہا کیوں؟ جیسے وہ پڑھا تھا ویسے یہ پڑھا تھا۔ کہا نماز کی شکل ہونا اور ہے اور جاندار نماز پڑھنا اور ہے۔ جاندار نماز وہ ہوتی ہے جو کسی کا چھینا نہ ہو، کسی کا لیا نہ ہو، کسی کو اذیت نہ دی ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی نماز لگ رہی ہے۔ اب اسی طرح مجلس بھی ہے، شور ہنگامہ آفت قیامت، ان کو اٹھانا، ان کو گرانا، ان کو دبانا، ان کو ڈھکیلنا، ان کو یہ سارے مرحلے کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی مجلس ہوئی، ایک بیچارہ مخلص انداز میں مجلس کیا اس نے، وہ بھی مجلس ہوئی۔ تو بدن تو دونوں مجلسوں کا ایک ہے، لیکن دونوں مجلسیں برابر نہیں ہوئی ہے۔ مخلص کی مجلس کو چاہے جتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ یہ ضرور کہے گا مولانا معاف کیجئے مجلس تو اسی بیچارے کو ہی، ان کے ہاں تو شور ہنگامہ زیادہ تھا، مجلس کم تھی۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ شکل کا ملنا اور ہے اور روح کا ملنا اور ہے۔ ہمیں روح کوئی دقت سے نہیں ملتی، صرف دماغ میں دکھاوے والی چپ نکال کر کے خدا والی لگا لیجئے، وہی نماز آپ کی معراج بن جائے گی، وہی مجلس آپ کی بخشش کا سہارا بن جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ۔ امام کو دیکھنا شرط نہیں ہے، امام کو پہچاننا شرط ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ ہمارے اور آپ کے 12ویں امام کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں۔ کربلا میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کاندھے پہ سوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے رسول اللہ کو امام حسین علیہ السلام کے لبھائے مبارک کے بوسے لیتے دیکھا تھا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھے پہ بیٹھال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زلف کا ایک حصہ حسن کو، ایک حصہ امام حسین کو دے دیا تھا، یہ بھی دیکھا تھا۔ مگر دیکھنا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دیکھنے والے لاکھوں تھے، ہزاروں تھے، مگر جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز گونجی ہے تو یہ سب خاموش تماشائی بنے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ہاں ایک بامعرفت تھا تو وہ گہوارے میں کھیل رہا تھا، گہوارے میں وہ اپنے آخری حالات کی کیفیت میں، پیاس میں اس طرح سے تڑپ رہا تھا کہ وہ ہونٹ اس کے سوکھے تھے، زبان اس کی خشک تھی، کانٹے پڑے ہوئے تھے، اس عالم میں وہ بچہ تھا۔ مگر اللہ اکبر، ایسا امام کا عارف بچہ، ایسا امام کی معرفت رکھنے والا، جیسے ہی حل من ناصر ینصرنا کی آواز گونجی ہے، سوگوارو رلانے کے لیے سخت جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، رلانے کے لیے آپ کا دل حسین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آپ محسوس کریں اس گرمی میں آپ اپنے سمجھدار بچے کو پیاسا دیکھتے ہیں تو دوڑ کے پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں، ارے میرا بچہ پیاسا ہے۔ اس حسین کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جس نے آغوش میں لے رکھا تھا اور بار بار نگاہ جاتی تھی، ارے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ میرا بچہ سوکھی زبان پھیر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، آخری جملے ہو زحمت تمام۔ ہاں آزادارو، ہاں آزادارو، کربلا میں سب پیاسے تھے، سب پیاسے تھے، بس آخری فقرہ اور زحمت تمام، سب پیاسے تھے۔ مگر جناب سید سجاد نے، گرمی ہے، آپ کو خوب اس وقت پتا ہے کہ پیاس کی کیا اہمیت ہے، امام سید سجاد کسی کے لیے نہیں پڑھ کے روتے تھے۔ واللہ لا بی قتل شانہ، قسم خدا کی میرے بابا کو پیاسا ذبح کر ڈالا گیا۔ جی چاہتا عرض کروں آقا، ارے پیاسے تو بہت سے لوگ تھے، آپ بار بار اپنے بابا کی پیاس کے یاد کرتے ہیں، عجب نہیں میرا آواز مولا آواز دے، ارے تمہیں پتا نہیں پیاسا رہنا اور ہے، ارے پیاس کے عالم میں برابر کے بھائی کا لاشا اٹھانا، ارے اپنے جوان علی
اکبر کا لاشا اٹھانا، یہ لاشا اٹھانا اور ہے۔ آزادارو آپ سمجھ گئے میرا مولا کس طرح پیاسا تھا، ارے شمر سینے پہ سوار تھا، آواز دیتے ہیں یا شمر اسقنی شربتا من الماء، شمر تھوڑا سا پانی پلا دے، بیٹھنا سننا تھا، بجائے پانی کے کن خنجر چلا، ماں تڑپ اٹھی، ارے میرے لال، ارے دودھ پلا کے چکیا پیس کے تمہیں پالا تھا، آج اس عالم میں دیکھ رہی ہوں کہ سر وطن میں جدائی ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔